جی السلام علیکم دوستو، یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ پھر ایک بار پھر کرونا وائرس کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ان علامات کی جو کہ کرونا وائرس کے مریضوں میں آتی ہیں۔ سب سے زیادہ تو ان مریضوں میں بخار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جسم میں درد ہوتا ہے، اس کے علاوہ خشک کھانسی ہوتی ہے۔ لیکن آج کل ایک اور دو نئی ایسی علامات ہیں جو ان مریضوں میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان میں سینس آف سمیل یعنی سونگھنے کی صلاحیت وہ کم ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے سینس آف ٹیسٹ یعنی کسی چیز کو چکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ چکھنے کی صلاحیت کم ہونا، سونگھنے کی صلاحیت کم ہونا، جسم میں درد ہونا، بخار ہونا، تھکاوٹ ہونا، خشک کھانسی، اور 40% ایسے افراد ہیں، 30% ایسے افراد ہیں جن میں کھانسی کے ساتھ بلغم بھی آتا ہے۔ بہت کم ایسے افراد ہیں جن میں لوز موشن آتے ہیں، اور اس کے علاوہ تھوک میں خون بھی آ سکتا ہے۔ اگر گھر میں کسی میں بھی یہ علامات ہیں، میں گھر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں ہر فیملی اور ہر شخص لاک ڈاؤن میں ہے۔ اگر کسی میں بھی یہ علامات ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری دوسرے جو فلوز ہیں، ان فلو اور باقی جو بیماریاں ہیں سانس اور گلے کی، ان میں بھی علامات آ سکتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ کوئی بھی گھر میں ایسا فرد اگر موجود ہے تو آپ یہ کریں کہ اس کو پیناڈول دیں اور بروفن مت دیں۔ فی الحال بروفن منع ہے دینا۔ آپ پیناڈول اگر کوئی بڑا شخص ہے تو 2 گولیاں دن میں صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں، اور اگر بچہ ہے 6 سال سے بڑا ہے تو کیلپول 6+، اگر 6 سال سے چھوٹا ہے تو سمپل کیلپول یا پیناڈول سیرپ یہ دیں، 1 چمچ یا 1.5 چمچ یا 2 چمچ عمر کے حساب سے دن میں 3 بار دیں، اور بڑا ہے تو اس کو دن میں 2 گولی صبح دوپہر شام۔ بروفن کو فی الحال آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ گھر والے کوشش کریں کہ اس شخص کو اگر کسی گھر میں سیٹ اپ ممکن ہے، اتنا بڑا گھر ہے کہ ایسا کوئی گھر کا فرد جس میں علامات آ چکی ہیں، تو اس کو کمرے میں علیحدہ کر دیا جائے، ایک ایسے کمرے میں کر دیا جائے جہاں باقی افراد نہ ہوں، اور اس کو کوشش کی جائے کہ ہر صورت ممکن بنایا جائے کہ سرجیکل ماسک پرووائڈ کیا جائے اور مہیا کیا جائے۔ ماسک کیا کرے گا کہ جب وہ شخص کھانسی کرے گا یا اس کو چھینکیں آئیں گی، یہ 2 ایسے ذریعے ہیں جن سے یہ وائرس 6 فٹ یا 2 میٹر کے اندر موجود کسی دوسرے فرد پہ حملہ آور ہوتا ہے سانس کے ذریعے۔ تو اس شخص کو گھر میں سیپریٹ کر دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالا جائے۔ ورنہ ابھی جو تازہ پاکستان میں خبریں ہیں کہ راولپنڈی میں ایک گھر میں 11 افراد میں کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، اور پچھلے دنوں مزدور ایک گھر میں کوئی 6 مزدور رہ رہے تھے، ان میں سے کوئی ایک بیمار ہوا ہے، تو احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے باقی 6 کے 6 افراد میں بھی کرونا کی بیماری منتقل ہوئی ہے۔ اگر تو صرف آپ کو بخار ہے تو آپ پیناڈول لے کے، پانی زیادہ پی کے اور گھر میں آرام کر کے مکمل آپ اس بیماری سے نکل آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں کسی ایسے شخص کو جس کو سانس کی بیماری ہوئی، گلا خراب ہوا یا بخار ہوا، اور اس کے بعد سانس میں تکلیف آنا شروع ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ اس کو نمونیا کی طرف علامات بن رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ حکومت پاکستان کا مہیا کردہ فون نمبر 116 یا 116 پہ کال کر کے تو آپ پہلے اطلاع دیں کہ آپ کے گھر میں ایک مریض ہے جس کو 4 دن سے بخار ہے، 2 دن سے بخار ہے، اور اب اس کی سانس کی تکلیف ہے، تو کبھی بھی اس کو ڈائریکٹ ہاسپٹل لے کے مت جائیں۔ اس طریقے سے ریسکیو 1122 والے لوگ ایک خاص احتیاط کے ساتھ آئیں گے ایمبولینس لے کے، اور پروٹیکٹیو گیئرز پہن کے اور لباس پہن کے، اور وہ آپ کے مریض کو اگر اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے تو وہ کسی بڑے ہاسپٹل یا وہ سارے ہاسپٹل جو گورنمنٹ نے آپ کے لیے ابھی بنائے ہیں عارضی طور پہ، وہاں پہ آپ کے مریض کو منتقل کر دیں گے۔ اور اس میں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ صرف اس گھبراہٹ اور ڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہاسپٹل میں جا کے کیا ہو جائے، لوگ اپنے پیاروں کو، حکومت کو مطلع ہی نہیں کر رہے کہ وہ اس بیماری کا شکار ہیں۔ اس کا کسی اور کو نقصان نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہونے کے بعد اس کا صرف اور صرف اس خاندان کو نقصان ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں موجود وہ افراد جن کی عمر 50 یا 60 سال سے زیادہ ہے،
جو شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، سانس کی دائمی مرض یا COPD یا دمہ یا ایستھما کے مریض ہیں، یا ان کو دل کا مسئلہ ہے، یا ان کو کوئی ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ کینسر یا باقی کسی مسئلوں کے لیے امیونو سپریسیو یا ڈرگز یا اسٹیرائڈ لے رہے ہیں، یا آپ کی گھر میں کوئی حاملہ خاتون ہے، تو سب سے بڑا نقصان اس مریض کے اپنے خاندان کو ہے۔ اب حکومت نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو کچھ ایسی ویڈیوز بھی دکھا دی ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ بہت آرام دہ ماحول میں ان مریضوں کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ 80% وہ لوگ جن کو یہ انفیکشن ہوتی ہے ان کو ایک مائلڈ فلو یا ایک ہلکا سا فلو یا ہلکی انفیکشن ہوگی۔ 20% ایسے لوگ ہیں جن کو ہاسپٹل جانا پڑے گا، اور ان میں سے بھی 5% ایسے ہوں گے جو مشینوں پہ جاتے ہیں یا وینٹیلیٹر پہ، جن میں نمونیا بگڑنے کے بعد ایک بیماری جس کو ہم ARDS کہتے ہیں اس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ان میں سے بھی 3% ایسے ہیں خدا نہ خواستہ جن کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہماری بے احتیاطی اور ہمارا وقت پہ یا ٹائم پہ حکومت اور اداروں کو نہ بتانے سے یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہی پیاروں کی موت کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ علامات اور یہ ہیں وہ افراد جو بہت زیادہ جن کو رسک ہے کہ جن کو کرونا وائرس انفیکشن ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری یہ کوشش ہے کہ میں کچھ ایسی ویڈیوز اردو زبان میں لگاؤں ہر روز ڈیلی بیسس پہ، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے بھی کام آ سکتی ہے تو پلیز آپ اس کو شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں نیکسٹ جو بھی ویڈیو بناؤں تو وہ آپ کو فوری طور پہ مہیا ہو جائے۔ آپ کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔